عنوان بحث ہے کہ ضرورت در المخاطر المحتملۃ۔ گفتگو کا آغاز مصنف نے یہاں سے کیا کہ آخر ایک انسان کو اس بات کی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ وہ دنیا کے دیگر علوم میں ترقی میں مصروف تھا، آخر وہ اس سوال کے بارے میں کیوں سوچنا شروع کرے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، اس کائنات کا خالق کون ہے، مجھے بنانے والا کون ہے۔ اس سوال کے اوپر وہ کیوں گفتگو کرے، کیوں سوچنا شروع کرے، کیا اس طرح سے اس کا وقت ضائع تو نہیں ہوگا؟ تو مصنف نے یہاں پہ انسانی جو فطرت ہے، انسانی نفسیات ہیں، اس کے مطابق جواب دیے، اور یہاں پہ کہا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو اس بات کی طرف لے آتی ہیں کہ اسے اس علم کلام، علم لاہوت، علم عقائد، توحید، خالق کی معرفت کے متعلق بالآخر سوچنا پڑے گا، وگرنہ اس کی جو طبیعت ہے، اس کی جو فطرت ہے وہ پریشان رہے گی، اور اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے خود وہ اپنے آپ کو مصروف کر لے تو وہ الگ بات ہے، وگرنہ جب بھی وہ تنہا ہوگا، اپنے آپ سے گفتگو کرے گا تو یہ سوال، یہ خیالات اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے کہ آخر تمہیں کس نے بھیجا ہے، تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو۔ اسی میں سے پہلی چیز مصنف نے یہ بیان کی کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ حب الاستطلاع، کہ وہ چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، وہ مختلف جو حقائق ہیں ان کے بارے میں پسند کرتا ہے، اس کے اندر یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ ان کے بارے میں جستجو کرنا چاہتا ہے، جس چیز کے بارے میں بھی سسپینس ہو، اور اسی فطرت کی ہی وجہ سے انسان ترقی کر رہا ہے ٹیکنالوجی میں، دیگر چیزوں میں، اور دن بدن اور آنے والے جو حالات ہیں وہ اس سے مزید بہتر ہوں گے، مزید اچھے ہوں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے۔ اور پھر کہا کہ جب انسان کی ترقی کے لیے، انسان کی سہولیات کے لیے وہ علوم کے اوپر محنت کرتا ہے اور بہت ساری نیچر کی چیزوں کو کشف کرنے کے پیچھے بھاگتا ہے، تو کیا اس کو ان سوالوں کے جواب دینے کے پیچھے نہیں آنا چاہیے کہ جن سوال کے جوابوں کی وجہ سے اس کی جو معنوی زندگی ہے وہ بہتر ہوگی، اس کی زندگی میں سکون آئے گا، اسے پتہ چلے گا کہ میں سب کچھ کمانے کے باوجود، سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی خودکشی کرنے کے لائق نہیں ہوں کہ میں خود کو مار ڈالوں، یعنی اسے پتہ چلے گا کہ میری کیا حقیقت ہے اور مجھے کہاں جانا ہے۔ تو جو چیز انسان کو اتنا بڑا فائدہ دے سکتی ہے کہ اس کی زندگی کو پرسکون بنا سکتی ہے، آنے والے تمام حالات کو اس کے لیے بہتر بنا سکتی ہے، تو یقیناً اس علم کے بارے میں سوچنے کے متعلق اس کی فطرت کہہ دے گی۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرا نقطہ مصنف نے یہ بیان کیا کہ اسی طریقے سے ہر انسان کی یہ بھی فطرت ہے کہ جو بھی اسے نعمت عطا کرے اسے وہ شکریہ کہتا ہے، بلکہ آج کل کی دنیا میں انسان ایک دکاندار ہے، اسے بھی شکریہ کہتا ہے، بھلے وہ اس کو چیز فری میں نہیں دے رہا، اس کے پیسے اس نے دیے ہیں تو اس نے دیا، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں، شکریہ، جو اچھی قومیں ہیں، جو مہذب قومیں ہیں، وہ پھر بھی شکریہ بولیں گی اور اس کو عزت اور احترام کے ساتھ پیسہ دیں گی۔ تو اگر انسان کو کوئی بندہ فری میں کوئی چیز دے دے، اس کو فری میں کوئی چیز عطا کر دے، تو کیا انسان اس کو شکریہ نہیں بولے گا؟ ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس کو شکریہ بولے گا، اس کی احسان مندی کے لیے کچھ نہ کچھ جملے تو کہے گا۔ جو نہیں کہے گا اسے یہ کہا جائے گا کہ یہ مہذب انسان نہیں ہے، یہ اچھی فطرت والا انسان نہیں ہے، یہ بے حس قسم کا انسان ہے، اس کو کوئی شعور نام کی اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہاں سے انسان پھر سوچنا شروع کرے کہ یہ جو ہوا ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ جو زمین ہے، خود میرا وجود ہے، میری آنکھیں ہیں، میری صحت ہے، آخر یہ نعمتیں میرے پاس آ تو گئی ہیں، مجھے ان نعمتوں کا شکریہ تو ادا کرنا ہے۔ یہیں سے اسے فطرت اس سفر کی طرف لے جائے گی کہ تم تلاش کرو اسے کہ جس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا کی، کہ جسے عربی میں منعم کہتے ہیں، نعمت عطا کرنے والا۔ لہٰذا یہ فطرت بھی اسے اسی سفر کے اوپر لے چلے گی کہ جاؤ اور اپنے منعم کو تلاش کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدے کے لیے سر کو جھکا کے اس کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے کتنی بڑی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں۔ یہ 2 نقطے ہو گئے۔ تیسرا نقطہ مصنف اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ ہاں، انسان کو سوچنا پڑے گا اس علم کے متعلق بھی، دنیا میں جتنی ترقی کر لے، جتنے شعبوں میں آگے بڑھ جائے، اسے پھر بھی اپنی فطرت کو دبانا نہیں پڑے گا، اسے اپنی فطرت کی آواز کو لبیک کہنا پڑے گا، اور اسی فطرت میں سے ایک جو چیز ہے، ضرورت در المخاطر المحتملہ،
ضرورت یعنی انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ در کیا مطلب کسی چیز کو ہٹا دینا، دھکا دے دینا۔ المخاطر یعنی وہ چیزیں جو خطرناک ہیں، المحتملہ جن کا احتمال ہے، یعنی جو خطرے جن کا احتمال پیدا ہوتا ہے، جس کا امکان ہو سکتا ہے، انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان ان کو ختم کرتا ہے، ان خطروں کو خود سے ہٹاتا ہے۔ اور اس کو مزید مصنف واضح کریں گے مختلف مثالوں سے، انشاءاللہ وہ عبارت میں چیزیں آ جائیں گی۔ ہم بھی اس کے لیے چند مثالیں آپ کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں کہ جیسے اگر ایک خبر اٹھے سوشل میڈیا پہ، کوئی بھی پوسٹ کر دے، خصوصاً کوئی اگر میڈیا کا چینل ہو، کوئی یوٹیوبر ہو جس کے فالوور زیادہ ہوں، وہ یہ پوسٹ کر دے کہ یہ جو روڈ ہے اس کے آگے بہت سارے ڈاکو ہیں جو مختلف گاڑیوں کو لوٹ لیتے ہیں، تو انسان کے پاس ایک خطرہ آ گیا، کیا یہ ثابت ہے خطرہ، کیا یہ خبر سچی ہے؟ وہ کہتے نہیں، مجھے اس بات سے لینا دینا نہیں ہے کہ خبر سچی ہے سچی نہیں ہے، بالآخر خطرہ جان کا پیدا ہو گیا، تو وہ اس سفر کی طرف جانے سے پہلے تحقیق کرے گا، یا کوئی اور متبادل رستہ ہوا تو اس کے اوپر چلا جائے گا۔ اب اگر کوئی اس سے کہے کہ بھئی آپ تو بڑے وہمی قسم کے انسان بن گئے، بس خبر ہی نشر ہوئی تھی نا، کسی نے پوسٹ ڈال دی، کسی یوٹیوبر نے ایسے کہہ دیا، تو آپ کیوں اس رستے پہ نہیں جانا چاہ رہے، اس کی بات پہ کیوں اتنا زیادہ احتیاط کا دامن اپنا رہے ہیں؟ وہ کہے گا کہ بھی احتیاط کرنے سے کیا جاتا ہے بھی، آخر جان کی خطرہ ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ وہ خبر دینے والا ایک ایسا چینل ہو کہ جو سچی خبروں میں مشہور ہو، جو اس بات کی شہرت رکھتا ہو کہ یہ بڑی تحقیق کے ساتھ خبریں نشر کرتا ہے، پھر تو بات پکی ہے بھئی، انسان اس سفر سے، اس رستے کے اوپر کبھی بھی قدم نہ رکھے جب تک کے لیے وہی چینل دوبارہ خبر نہ دے دے کہ ہاں اب رستہ جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے، صاف ہو چکا ہے۔ تو کائنات میں ایسے صالح اور نیک لوگ گزرے ہیں کہ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ کسی نے آج تک ان کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا تھا، کسی نے آج تک ان کو خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، کسی نے آج تک ان کو یہ نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہو۔ ایسی بڑی تعداد ہے ہر مذہب میں جو کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تم نے مرنا ہے، وہاں پہ حساب کتاب دینا ہے، وہاں پہ ایک الگ زندگی ہے۔ تو کیا ان لوگوں کی وجہ سے انسان کے دل میں ذرا سا بھی خطرے کا امکان پیدا نہیں ہوتا؟ کیا یہ ان خطروں سے بھی کم ہے کہ جو ایک سوشل میڈیا کی خبر کی وجہ سے انسان کے یہاں ایک لہر چل اٹھتی ہے، سب کہتے ہیں کہ خطرہ ہے جی، خطرہ ہے جی، اس رستے سے نہیں جانا، وہ دوا نہیں خریدنی جی، اس کے اندر یہ زہریلے اجزاء آ گئے ہیں، وہ پانی نہیں پینا جی، اس نہر کا پانی نہیں پینا، اس کے اندر بڑی چیزیں آ گئی ہیں۔ وہ تو ایسے کوئی چھوڑ دیتا ہے تو سارے شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم نجف اشرف کی مثال لے لیں، یہ قریبی ہمارے ذہن کی مثال ہے کہ اگر کوئی یہ خبر نشر کر دے کہ بھئی یہاں پہ بڑی چیکنگ سخت ہو رہی ہے، پولیس پہنچی ہوئی ہے، لہذا جو بھی مزدور طبقہ ہے جن کے پاس اقامہ نہیں ہے وہ نکلنے سے پرہیز کریں۔ اب وہ مزدور یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تحقیق کر کے دو، خبر دینے والا کون ہے، کتنے اس کے اوپر گواہ موجود ہیں، کیا یہ بات سچ ہے یا سچ نہیں ہے، اس نے کہاں سے سنا ہے، اس کو کس نے کہا ہے۔ وہ کہے چھوڑے بھئی، آج مجھے نوکری پہ نہیں جانا۔ ہم کہیں گے بھی آپ کیوں نہیں مزدوری پہ گئے، کیوں نہیں کام پہ گئے؟ وہ کہتے بھی 60 الف 70 الف جائے باہر میں، مجھے جو ہے وہ اپنی حیثیت کو بچانا ہے، مجھے اپنی زندگی کو بچانا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور جو نکل گیا مزدوری کرنے کے لیے، چاہے وہ بچ بھی جائے پولیس سے، پھر بھی اسے اس کے دوست ملامت کریں گے کہ بھی کیا تمہیں ہو گئی ہے، کیا لالچ تمہیں پڑ گئی ہے، اپنی فکر نہیں ہے، بال بچوں کی فکر نہیں ہے، جو اس طرح خطروں کے لیے نکل کھڑے ہو، یہ کوئی تمہاری بہادری ہے، سب اسے بے وقوف کہیں گے۔ تو لہٰذا ایک انسان کے اندر فقط احتمال آنا کافی ہے کہ مجھے خطرہ ہے، میرے مال کو خطرہ ہے، یہ احتمال آ بھی جائے، بھلے وہ احتمال ثابت نہ بھی ہو، بھلا وہ بات کرنے والا انسان سچائی کے طور پہ مشہور نہ بھی ہو، تو پھر بھی انسان سکون سے نہیں بیٹھتا، انسان اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالتا۔ تو اس طرح کے احتمال تو پوری دنیا میں موجود ہیں، بہت بڑی دنیا کا طبقہ یہ کہہ رہا ہے۔ ایک جو ڈالر ہے اس کے اوپر بھی لکھا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ گاڈ کے اوپر ٹرسٹ رکھتے ہیں، بلیو رکھتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق ہے۔ سب جگہ پہ یہ بحثیں چل رہی ہیں کہ بھی مرنے کے بعد کوئی نہ کوئی زندگی ہے۔ تو کیا ان چیزوں کی وجہ سے انسان کے لیے خطرات پیدا نہیں ہوتے؟ سب کو وہ یہ کہہ کے آگے نکل سکتا ہے کہ دیکھو سب دقیہ نوس ہیں، سب ایسی باتیں چھوڑ رہے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے؟ وہ کبھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جب اس کی نوکری کا معاملہ آتا ہے، فرض کریں کہ کوئی کہہ دے کہ بھئی اس کا پروگرام بن گیا کہ کل جو ہے میں آفس نہیں جاؤں گا، چھٹی کروں گا، کسی نے جو ہے وہ خبر گروپ میں ڈال دی کہ کل جو ہے وہ
ہماری جو کمپنی کے ہیں بڑے آفیسر آ رہے ہیں وہ چیک کریں گے کہ کون کون دیر سے آتا ہے، اور جو دیر سے آتے ہیں وہ بڑے سخت ہیں، اس کو نکال دیں گے۔ اب یہ چپ کر کے نہیں سوئے گا کہ اگر چلو میں نے چھٹی کرنی ہے سو جاؤں، نہیں، یہ پھر بھی تحقیق کرے گا اپنے دوست سے، یار یہ بات بندہ صحیح کہہ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ کل ہم نے چھٹی کا سوچا ہوا وہ آفیسر پہنچ جائے، تو یہ کیوں تحقیق کر رہا ہے، کیوں ادھر ادھر سے پوچھ رہا ہے کہ بھلے یہ بات سچی ہے یا سچی نہیں ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ کوئی بندہ اس کو نہ کہے کہ یہ جھوٹ ہے، مطمئن نہ ہو، لیکن یہ بات اس کے دل میں کھٹکتی رہے گی، سو وہ جتنی بڑی مجبوری ہو، بیوی جتنا منع کر رہی ہو، پھر بھی یہ نوکری پہ جائے گا۔ ہم کیا کہیں گے بھی کیوں گیا؟ وہ کہے گا کہ چونکہ خطرے کا احتمال پیدا ہو چکا تھا۔ انہوں نے کبھی خطرہ ثابت تھوڑی ہوا، کہتے ہیں ثابت کو چھوڑو بھائی، یہ انسانی فطرت ہے کہ جو خطروں کے احتمالات ہوتے ہیں انسان اپنے آپ کو اس سے سیکیور کرتا ہے، اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے۔ تو اس طرح کی آپ بہت ساری مثالیں بنا سکتے ہیں کہ جب پیسے کا معاملہ آتا ہے، جب اپنی جان کا معاملہ آتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے احتمال بھی ہوں تو انسان اپنے آپ کو بچانے لگتا ہے، اور دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ اچھا اقدام ہے، احتیاطی اقدام ہے، ایسا آپ کو کرنا چاہیے، اور جو ایسا نہ کرے دنیا اسے بے وقوف کہتی ہے، سر پھرا کہتی ہے، رسک لینے والا کہتی ہے، اس کی کوئی اہمیت مہذب دنیا میں نہیں ہوتی۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب یہ ساری باتیں آپ کے سامنے واضح ہیں تو کیا اب بھی خالق کے بارے میں نہیں سوچنا شروع کرو گے؟ کیا اب بھی کائنات کے بارے میں، کیا اب بھی اس کائنات کے بعد والی دنیا کے بارے میں تحقیق کرنے کی طرف نہیں بڑھو گے؟ اگر نہیں بڑھو گے تو تمہیں پھر جس طرح سے دنیا ان لوگوں پہ کہتی ہے کہ یہ سر پھرے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، اسی طریقے سے پھر تمہیں بھی سر پھرا اور بے حس قسم کے انسان کہنا چاہیے کہ جو اپنی فطرت کو دبا رہا ہے اور ظاہری طور پہ خوش ہو رہا ہے، لیکن اندر کی جو اس کی آواز ہے، جو اندر کا اس کا طوفان ہے، اس کو خاموش کرنے میں اب بھی یہ ناکام نظر آ رہا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا موضوع ہے۔ اب ہم عبارت کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ یہ جو عربی زبان ہے اس کے اندر جدید قسم کی ہے، ہمیں وہ عربی بھی سیکھنی ہے، تو لہٰذا آپ توجہ کریں گے تاکہ ایک ایک لفظ کو آپ سیکھ سکیں، اور اس کی وجہ سے عربی پڑھنے کا جو صلاحیت ہے وہ پیدا ہو، اور باقی مطالعے کی کیفیت ہماری بہتر بن سکے۔ عنوان واضح ہے کہ ضرورت ہو در المخاطر المحتملہ۔ در کا میں نے مطلب آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ در کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو رفع کرنا، زائل کرنا، اور مخاطر واضح ہے کہ جو چیز خطرے کا سبب بنے، جسے ہم خطرے کہتے ہیں، محتملہ یعنی جس کا احتمال دیا گیا ہو۔ ان عقل الانسان یحکم بضرورت، انسان کی عقل بڑی واضح انداز سے، ضرورت کا لفظ ہوتا ہے بدیہی کے لیے، یعنی بڑی چیز واضح ہو تو اسے ضروری کہتے ہیں، کہ انسان کی عقل بڑے واضح انداز سے یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ در کل خطر، کہ ہر اس خطرے کو تم زائل کرو، ختم کرو، یحددہ، جو اس انسان کو دھمکی دیتا ہے، چیلنج کرتا ہے، والتفکیر، اور انسان حکم لگاتی ہے کہ والتفکیر بحلول کفیلۃ، کہ انسان ایسے حلول اور ایسے حل کی طرف جائے کہ کفیلۃ، جو اس بات کی کفالت اور ضمانت اٹھائیں کہ بالخلاص منہ، کہ وہ اس خطرے سے چھٹکارا پا لے گا، قبل وقوعہ، اس خطرہ کے آنے سے پہلے پہلے۔ یہ انسانی عقل کا فیصلہ ہے۔ فحینما یشاہد سلکن کہربائیا، جب یہ انسان دیکھتا ہے کہ ایک بجلی کی تار ہے، سلکن کہربائیا بجلی کی تار ہے، علی سبیل المثال، مثال کے طور پہ ایک بجلی کی تار ہے، اس کے اوپر کوئی ٹیپ وغیرہ بھی نہیں لگی ہوئی، یبادر الی التفکیر، وہ فوراً سوچنا شروع کرتا ہے، یبادر جلدی کرتے ہیں، الی التفکیر، اس بات کے اوپر سوچنے کے لیے کہ فی ما اذا کان متصلا، کہ اگر یہ تار پیچھے سے متصل ہو بتیار کہربائی، تیار کہربائی ایک لفظ آیا ہے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کرنٹ۔ ویسے تیار کا لفظ عراق میں آپ سنتے رہتے ہوں گے خبروں وغیرہ میں، تیار کے مختلف معنی ہیں، ایک اس کا معنی کیا ہے، تیز لہر، تیز دھارا، اسی طریقے سے جو مغرور اور متکبر ہو اسے بھی تیار کہتے ہیں، عیار و تیار، بجلی کا کرنٹ اسے بھی تیار کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے لوگوں کا ایک جو ریلا ہوتا ہے، ایک گروپ ہوتا ہے، اسے بھی تیار کہتے ہیں، التیار صدری، یہ گروپ اور ریلا کس کا آ رہا ہے جی، صدری گروپ کا آ رہا ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ تیار کہربائی ہے، تیار کہربائی یعنی بجلی کا کرنٹ، بجلی کی جو لہر ہے، تو وہ یہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ اذا کان متصلا بکہربائی او لا، کہ کیا یہ جو ہے وہ پیچھے متصل ہے کرنٹ کے ساتھ، یا وہ کرنٹ کے جو لہر ہے اس کے ساتھ یہ متصل نہیں ہے۔ لذا یحفظہ عقلہ، اسی وجہ سے اس کی جو عقل ہے اسے ابارتی ہے، حفظ یحفظ کا لفظ یہ پیچھے بھی گزرا ہے، ابارنا، لہذا اس کی عقل اسے ابارتی ہے کہ علی عدم لمسی، کہ بھئی ابھی یہ تار اوپن ہے، تم اسے جو ہاتھ ہیں ان سے ٹچ نہ کرو، حینما یکون تیار الکہربائی جاریا فیہ، کیونکہ اس وقت کے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو بجلی کی کرنٹ ہے وہ کیا ہو، اس کے اندر جاری ہو۔
تو یہ جو انسان ہے کہ یہ ہم کیا کہتے ہیں ننگی تار کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے قبل اس کے کہ اس بات کی تحقیق نہ کر لے، تو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی کسی نے کہہ دیا کہ اس کے اندر بجلی ہو، کہتے ہیں کہنے کی بات نہیں ہے، بات کس کی ہے؟ ممکن ہے کہ ایسا ہو، تو یہ امکان کے اوپر جو ہے وہ بڑی تحقیقیں کر رہا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ عقل اس کو عقل اس بات کی طرف لے کر جا رہی ہے نا، ثابت تو ابھی نہیں ہوا لیکن عقل کہہ رہی ہے کہ چونکہ امکان ہے تو لہٰذا وہ اپنے آپ کو بچائے۔ وَكَذَا هُوَ الْحَالُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَوْقِفِ الْإِنسَانِ تَجَاهَ الْكَوْنِ مُخَالِقٍ، اور بالکل یہی عقل کی حالت ہے بالنسبت الی موقف الانسان کے جب وہ انسان کے موقف اور نظریے کی طرف آتی ہے، کس کی جانب؟ تجاہ الکون وخالق کی، کہ اس کا نظریہ خالق کی جہت سے، کون کی جہت سے، یعنی اس کائنات کی جہت سے اور کائنات کے خالق کی جہت سے اس کا کیا موقف ہے، کیا نظریہ ہے۔ فلا یختلف اثنان، پس دو بندوں کا اس بات میں اختلاف ہی نہیں ہے، سواء المتدینون، چاہے وہ انسان متدین لوگ ہوں، دین کو ماننے والے ہوں، او الملحدون، یا وہ کیا ہوں؟ ملحد ہوں۔ میرے نسخہ میں ملحد لفظ غلط لکھا ہوا ہے، ملحد کیا ہے لفظ ہے، یعنی جو دین کو چھوڑ دے۔ دو بندوں کا آپس میں اس بات پہ اختلاف ہی نہیں ہے، یعنی یہ بات بڑی واضح ہے، کلیئر ہے، کس بات میں؟ کہ فی وجود صلحاء، ان کے بہت سارے نیک لوگ موجود ہیں، ایسے کرپٹ لوگ نہیں ہیں، وہمی لوگ نہیں ہیں، نیک لوگ موجود ہیں، کہ عرفتہم البشریت، کہ تاریخ بشریت انہیں جانتی ہے، ان کی معرفت رکھتی ہے، منذ باکورۃ خلقتہا، یعنی جب سے یہ بشریت پیدا ہوئی ہے، یعنی جب سے انسان کی خلقت ہوئی ہے۔ یہ جو لفظ باکورہ ہے یہ کہتے ہیں ہر چیز کا ابتدائی حصہ، یعنی منذ باکورۃ خلقتہا، یعنی اس بشریت کی جب خلقت ہوئی ہے شروع سے، بالکل جب سے انسان آئے ہیں اس کائنات میں، وہاں سے یہ سلسلہ چلا ہے کہ ہر بندہ جانتا ہے، چاہے وہ ملحد و متدین ہو، کہ بہت سارے نیک لوگ ایسے ہیں کہ بصفت انبیاء و مرسلین، کے جن کو لوگ انبیاء اور مرسلین کہتے ہیں، یعنی بشریت ان کو کیا کہتی ہے؟ انبیاء کہتی ہے، بشریت انہیں کیا کہتی ہے؟ کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اذ بادروا، کہ ان لوگوں نے جلدی کی، الی ہدایت بنی آدم، کہ وہ یہ جو صلحاء ہیں انہوں نے ہر زمانے میں اس بات کے اوپر جلدی کی ہے کہ بنی آدم کو ہدایت دیں، الی سواء السبیل، سیدھے رستے کی، واعلامہم، اور انہیں اس بات کی خبر دیں کہ بزوال ھذ الحیات المادیہ، کہ یہ مادی زندگی ختم ہو جائے گی، وانتقالہم الی حیات ازلیہ، اور یہ لوگ منتقل ہو جائیں گے سارے کے سارے کہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف، یصنفونہا فیہا الی صنفین، کہ جہاں پہ اس زندگی میں ان لوگوں کو دو صنفوں کی طرف تقسیم کر دیا جائے گا، اشقیاء یعنی کافرون، و سعداء یعنی مؤمنون۔ وعلی ھذا الاساس، بس اس بنیاد پہ، وحسب قاعدۃ الاحتمالات، اور یہ جو بھی قانون ہم نے آپ کو بیان کیا قاعدۃ احتمالات، کہ کسی بھی چیز کا احتمال پیدا ہو جائے، فکل انسان، پس ہر انسان، وان لم یکن معتقدا بالآخرہ، اگرچہ وہ آخرت کا اعتقاد نہ بھی رکھتا ہو، فہو یحتمل، وہ ایک امکان دے گا، کم از کم وہ احتمال دے گا، کس بات کا؟ کہ وجود خطر، کہ ایک ایسا خطرہ موجود ہے، کامن جو چھپا ہوا ہے، یحددہ بعد وفاتہ، کہ جو اس کے مرنے کے بعد اسے چیلنج کر سکتا ہے، فی حین المعتقد علی یقین، بلکہ اور اس صورت میں کہ جو ایک عقیدہ رکھتا ہے اس یقین کے اوپر کہ بأنہ وإن لم یستجب لأوامر شریعت و نواہیہا، کہ اگر وہ شریعت کے اوامر اور نواہی کو قبول نہیں کرتا، سیواجہ عذابا علیما، تو وہ ایک دردناک عذاب کا سامنا کرنے جا رہا ہے، من منطلق، کس وجہ سے؟ یہ جو لفظ منطلق ہے یہ پہلے بھی استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اصل، قاعدہ، دائرہ کار، اصل اور بنیاد، یعنی من منطلق، اس بنیاد سے، کس بنیاد سے؟ کہ من منطلق تصدیقی ہی، کہ اس بنیاد سے کہ چونکہ اگر وہ تصدیق کرتا ہے بما جاء بہ الانبیاء والمرسلون، اس چیز کی کہ جو انبیاء اور مرسلین لے کر آئے، من اخبار غیبیت، غیبی اخبار، کہ جو غیبی اخبار انبیاء اور مرسلین لے کر آ جائیں، اگر اس کی تصدیق کر لی جائے تو اس کو بہت بڑا خطرہ پیش آنے والا ہے، کیونکہ وہاں پہ پھر دو قسمیں بن جائیں گی، کافروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور مومنین ہیں انہیں حیات ابدی عطا کر دی جائے گی، زندگی جنت والی عطا کر دی جائے گی۔ ناہیک عن، یہ ایک تعبیر عربی میں استعمال ہوتی ہے، یعنی ھذا ناہیک من قضا، یعنی تمہارے لیے یہ بات کافی ہے، ویسے تو ناہی کا مطلب کیا؟ روکنا ہے، ٹھیک ہے، ناہیک عن، یعنی آپ کے لیے یہ بات کافی ہے، بھی آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان الفطرت سلیمہ، کو جو انسان کی سلیم فطرت ہے، تو رسخ فی نفس الانسان، وہ انسان کے نفس، انسان کے داخل میں، ھذا الشعور، اس شعور کو راسخ کر چکی ہے، الذی اکتنف الذہن البشری، کہ وہ شعور کے جس کو بشری ذہن
گھیرے ہوئے ہے منذ لحظۃ الاولی من الخلقت، کہ جب سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، خلقت کی ابتدا سے یہی فطرت سلیمہ اس کے اندر اسی شعور کو رکھے ہوئے ہے کہ ممکن ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک خطرناک حالات پیش ہیں کہ جس میں اس کا بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ اذن پس وفق ادنی الاحتمالات، چھوٹے سے چھوٹا آپ احتمال لے لیں، بھلے آپ نبی کو نہ مانیں، بھلے آپ صالح بندوں کو بھی نہ مانیں، لیکن آپ اس کو کبھی بھی توہم پرستی کی طرف نہیں لے کر جا سکتے۔ ہر انسان کے اندر ملے دو جو بھی ہو، یہ خطرے کا امکان بالآخر موجود ہے۔ وفق ادنی الاحتمالات، تھوڑے سے تھوڑے احتمال، یعنی ادنا سے ادنا احتمال، کم سے کم امکان کے مطابق بھی الا یجدر بالانسان، یہ جادو رب کے ذا استعمال ہوتا ہے، الا یجدر بالانسان، یعنی کیا یہ لائق نہیں ہے، اس اہل نہیں ہے۔ الا یجدر بالانسان یعنی کیا انسان کے لیے سزاوار نہیں ہے، کیا انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کیا چیز مناسب نہیں ہے کہ التزام الا یجدر بالانسان التزام جانب الحیطۃ والحذر، کہ وہ کس جہت کو اپنائے، حیطت اور حذر، حیطت یعنی احتیاط کرنا، حذر یعنی بچاؤ، بچاؤ اور احتیاط کے رستے کو اپنانا کیا انسان کے لیے لائق نہیں ہے، کیا مناسب نہیں ہے۔ ومن ثم یسعی، اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرے، یسعی کوشش کرے، آگے بڑھ جائے، جاہدن کوشش کرتے ہوئے کہ لدفع ای خطر، کہ ہر اس خطرے کو اٹھا دے، ختم کر دے، یحددہ مستقبلا، کہ جو اس کو مستقبل میں چیلنج کر رہا ہے۔ ومن ھذا المنطلق، اور اسی اساس سے، اسی بنیاد سے، فلا مناص لہ، اس کے لیے کوئی چارہ نہیں بچتا کہ من التمحیص سے، کہ اسے جستجو کرنی پڑے گی، تحقیق کرنی پڑے گی، والتدقیق، اور اس میں خبروں میں دقت کرنی پڑے گی، بما جاء بہ رسالات السماء، کے جو آسمان کے پیغاموں میں سے اس کے پاس پہنچی ہیں، وہ معرفت مدى صحتها، اور اسے اس بات کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی کہ مدى صحتها اور سقمها، مدى کا کیا مطلب ہوتا ہے، حد، کسی چیز کی حد، یعنی اس چیز کی صحت کی کتنی حد ہے، اور ان خبروں کی سقم یعنی بیمار اور ضعیف، اور اس کے توہم کی کتنی حد ہے۔ خبریں تو بہت زیادہ آ چکی ہیں، لیکن انسان کو اس بات کی طرف آنا پڑے گا کہ وہ ان خبروں کے صحیح ہونے اور اس کے غلط ہونے کی مقدار کے مطابق تحقیق کرے۔ کیسے تحقیق کرے، عن طریق البحث والتحلیل، کہ وہ تحقیق کرے، تجزیہ و تحلیل کرے، کہ یکون علی علم بالالہ العظیم، تاکہ اسے یقین ہو جائے، علم حاصل ہو جائے ایک عظیم الہ کا، الذی دعت الادیان السماویہ، کے تمام آسمانی ادیان جو دعوت دے رہے ہیں، الی عبودیتہ و تقدیسہ، کہ انسان اس کی بندگی کرے اور اس کو مقدس جانے۔ وبعد هذا الخطوہ، اور اس قدم کو اٹھانے کے بعد، سوف یدرک، وہ پھر عنقریب درک کر لے گا، حقیقت عالم الآخرت والحیات بعد الموت، پہلے اللہ تک تو پہنچے، پھر آخرت تک بھی پہنچ جائے گا، پھر وہ حقیقت کو درک کر لے گا کہ آخرت کی بھی ایک حقیقت ہے اور موت کے بعد زندگی کی بھی ایک حقیقت ہے۔ وکما قلنا، اور جیسا کہ ہم نے کہا، فہذا الامر لا یتیسر، کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس کے لیے آسان نہیں ہے، الا فی ظل مباحث علم اللاہوت، مگر انہی مباحث کے سائے میں یہ معاملہ آسان ہوتا ہے کہ جو مباحث علم لاہوت کی ہیں، سیالوجی کی جو بحثیں ہیں، اس کی طرف سے آنا پڑے گا، والآراء المطروحۃ فیہ، اور انہی نظریات کی طرف آنا پڑے گا کہ المطروحۃ فیہ، کہ جو اس علم میں بیان کیے گئے ہیں۔ خلاصۃ الکلام ان الانسان بطبعہ، کہ انسان کی طبیعت اور نیچر کے اوپر اسے چھوڑ دیا جائے تو یمتلک ثلاثۃ دوافع اساسیہ، کہ یہ تین قسم کے ایسی چیزیں رکھتا ہے کہ جو اسے دوافع، جو اسے لے جاتی ہیں، تو حفظہ، جو اسے ابارتی ہیں، کہ للخوض، کہ یہ غوطہ ہو جائے، فی غمار، اس ہجوم میں، کس ہجوم میں، فی غمار مباحث علم لاہوت، کہ علم لاہوت کے ہجوم میں یہ غوطہ ہو جائے۔ وہی الاستجابت، اور وہ کیا چیز ہے کہ وہی الاستجابت لغریزۃ حب الاستطلاع، پہلی چیز کیا تھی کہ یہ لبیک کہے، لغریزۃ حب الاستطلاع، کہ معرفت حاصل کرنے کی جو محبت ہے اسی محبت کے اوپر چلے۔ غریزہ یعنی فطرت ہے، کس چیز کی فطرت ہے، حب الاستطلاع، کہ یہ معرفت حاصل کرنے کو محبت کرتا ہے، معرفت حاصل کرنے سے محبت رکھتا ہے، یہ پہلا سبب تھا۔ دوسرا سبب کیا تھا، ووجوب شکر النعمہ، اور تیسرا سبب کیا تھا کہ وضرورت درء المخاطر المحتملہ، کہ جسے ہم دفع ضرر محتمل کہتے ہیں، کہ جس ضرر کا، جس نقصان کا، جس خطرے کا احتمال ہے، اسے ختم کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر کو اپنانا۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو اس بات کی طرف لے آتی ہیں کہ وہ علم لاہوت کی طرف اور سیالوجی کے علم کی طرف بڑھے۔ یہاں تک ایک مرتبہ درود کا سہارا دیجیے مجھے۔ اچھا 10 منٹ ہمارے پاس ہیں، ہم دوسرے مقدمے کی کچھ بحث کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ثانیاً جی خلاصہ بھی بتایا تو ہے، اچھا واضح نہیں ہوا، خلاصہ بھی بیان کرتے ہیں ثانیاً سے۔
پہلا نقطہ کیا اٹھا کہ ہم اس بات کی طرف کیوں بڑھیں کہ ہم اللہ کے مطابق سوچیں، کائنات کے متعلق سوچیں. ہم اس بات کی طرف کیوں آئیں کہ ہم علم لاہوت پڑھیں، علم کلام پڑھیں، کیوں آئیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی وجہ تو بتائیں. کیا ہمیں اچھی نوکری مل جائے گی؟ کیا اچھی تنخواہ ملے گی؟ کیا انسانیت ترقی کر جائے گی؟ تو مصنف نے کہا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جو اسے اس بات کی طرف لے کر آ جائیں گی. پہلی چیز اس کے اندر ایک فطرت ہے کہ وہ چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. تو جب وہ ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو کیا اس کے بارے میں نہیں جاننا چاہے گا کہ جو اس کی زندگی کو خوشی دے گی، جو اس کی زندگی کو اطمینان دے گی، اس کی زندگی کو پرسکون کر دے گی؟ یقیناً جاننا چاہے گا. تو جب جاننا چاہے گا تو وہ اس کی طرف کیوں نہیں بڑھتا؟ یہ پہلی چیز ہے. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ غریزۃ حب الاستطلاع. دوسری چیز کہ غم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کس کا؟ صرف خوشی چاہتا ہے یا غم کی طرف جو غم ہمیں ملتے ہیں؟ غم چاہتا ہے کوئی بندہ؟ غم زندگی میں اطمینان چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی زندگی میں غم بھی آتے رہتے ہیں. تو ان غموں میں اطمینان کیسے جائے گا؟ اطمینان قلبی یہ چیز چاہتا ہے نا. جی دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کے کلام سے ہم سہارا لیتے ہیں. کربلا کے میدان میں کتنے غم ہیں، کتنی مشکلات ہیں. امام حسین علیہ السلام نے جناب اصغر کا خون ہاتھ پہ اٹھایا، آسمان کی طرف پھینکا اور کیا جملہ کہا کہ انہ ہون علی انہ بعین اللہ. یہ چیز میرے لیے آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے سامنے ہو رہی ہے. میرے مالک جو اللہ ہے مجھے دیکھ رہا ہے، وہ چاہے تو اس کو روک سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ اسے نہیں روک رہا، وہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے، اس امت کا امتحان لینا چاہتا ہے. تو میرے لیے یہ بات بہت زیادہ آسان ہے، کیونکہ یہی زندگی تو نہیں ہے. یہ زندگی تو ہم آئے ہیں انسانیت کی تربیت کے لیے. تو آج یہ سبب بن رہا ہے انسانیت کی تربیت کا، لوگوں کے امتحان کا، لوگوں کی آزمائش کا. یہ چیزیں پھر انسان کی زندگی کو آسان کر دیتی ہیں. وہ لوگ کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا بالکل ابدی اور ہمیشہ کے لیے ہے. جی، اللہ کے اوامر کو پورا کرنے کا، کہ اللہ کا جو حکم ہے کہ آپ نے کربلا میں جانا ہے. جو امام حسین علیہ السلام کو خواب آیا قبر کے اوپر، اور اللہ کے رسول سے کیا فرمایا کہ مولا میں واپس نہیں جانا چاہتا. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ آپ کے لیے ایک ایسا مقام ہے کہ جس مقام کو آپ کربلا میں شہادت کے بغیر حاصل ہی نہیں کر سکتے، آپ کو جانا پڑے گا. وہ جو ایک امام حسین علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ جس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی خودکشی نہیں ہے، اللہ کا امر تھا، اللہ کے رسول کا امر تھا کہ آپ کو جانا ہے وہاں پہ، انسانیت کی ہدایت کے لیے چراغ کو روشن کرنا ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ بخاری و مسلم میں یہ حدیثیں اللہ کے رسول کی طرف سے جھوٹی منسوب کر کے لکھی ہوئی ہیں کہ جو بھی حاکم بن جائے اس کے خلاف بغاوت کرنا، اس کے خلاف نکلنا جائز نہیں ہوتا. لکھی ہوئی ہیں کہ ظالم جو بھی ہو آپ اس کے خلاف نہیں نکلیں گے، اس کی بیعت کرنی پڑے گی. تمام اصحاب نے بیعت یزید کی کر لی تھی، لیکن اس کے باوجود تمام انسان کہتے ہیں کہ نہیں، جب حسین کربلا میں آ گئے تو یقیناً یہ باتیں جھوٹی ہوں گی، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ چراغ ہدایت ہے. تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ وہ سکون ہے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں. ہم اس کو ایک اور چیز سے سمجھتے ہیں، ماتمی کی مثال سے سمجھ لیتے ہیں. ایک ماتمی گرمی میں ہوتا ہے، ماتم کر رہا ہوتا ہے، دیکھنے والوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ بڑی اذیت اور تکلیف میں ہے، اتنی گرمی میں ہے، پسینے بہہ رہے ہیں، اپنے سینے پہ اپنے چہرے پہ پیٹ رہا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ یا آپ تو بڑی تکلیف اٹھا رہے ہیں، لیکن ماتمی سے پوچھو کہ وہ کتنے سکون میں ہے، اس کے دل میں کتنا اطمینان ہے. بالکل. اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں 2-2 3-3 دن کے فاقے ہیں. دنیا کہہ رہی ہے کہ زندگی مشکل ہے، لیکن اہل بیت سے پوچھیں کتنے سکون میں وہ ہیں. وہ مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، پاؤں سوج جاتے ہیں. تو یہ جو ایک سکون کی کیفیت ہے کہ جہاں پہ دنیا کی کڑواہٹ، دنیا کی مشکلات انسان کے لیے سکون اور اطمینان کا سبب بن جاتی ہیں. پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد جب بستی ہے، انسان جب اپنے خالق اور مالک سے جڑ جاتا ہے تو دنیا تو کچھ حقیقت اس کے سامنے رہتی نہیں ہے. یہی ہمارے علماء اور فقہاء کو لے لیں جو گزشتہ زمانے میں تھے، اسی نجف میں تھے، جو اسی گرمی میں پڑھے، سردابوں کی گرمی میں پڑھتے تھے، اور جب گرمی میں سانس کا مشکل ہوتی تھی گلی میں آ کے سانس لیتے تھے، پھر دوبارہ سے پڑھنے لگ جاتے تھے. اتنی مشکل زندگی بنی ان کی. ان سے پوچھیں کہ وہ کتنا خوش تھے اس زندگی پہ. وہ تو خوش تھے کہ ہم امام زمانہ کے سامنے جائیں گے، کہہ تو سکیں گے کہ مولا آپ کے لیے اتنا ہم نے سہا ہے، اتنا ہم نے برداشت کیا ہے. آپ اور خود ہم سوچیں کہ ہم امام کے دین کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم کتنی مشکلات جی رہے ہیں. کیا ہم امام کو جا کے یہ کہہ سکیں گے کہ مولا آپ کی خاطر ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ کیا بتلا سکیں گے؟ اور یہی بتلا سکیں گے کہ یہ 50 سال کا مزید راتب نہیں مل سکا تھا،
مزید جو ہے وہ پیزا کھانے نہیں جا سکے تھے، نیٹ کرانے کے لیے پیکیج کے پیسے نہیں تھے. یہ چیزیں ہم بتائیں گے، یہ قربانی ہیں. جو عشق و محبت میں قربانی دینا جانتے ہیں وہ سکون کی زندگی گزارتے ہیں. ہمارے استاد مرحوم شیخ محسن نجفی مرحوم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جب میری زندگی میں مشکلات زیادہ آتی ہیں تو میرا دل سکون کی طرف چلا جاتا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ ہاں اب اللہ جو ہے نا مجھے آزما رہا ہے، اب مزہ آئے گا قربانی دینے کا. تو قربانی دینے سے تو لوگ محبت کرتے ہیں. تو اب یہ دنیا میں رہنے کا طریقہ کار ہی بدل جاتا ہے لوگوں کا. ٹھیک ہے، یہ وہ اطمینان کی زندگی ہے. وگرنہ آپ دنیا میں کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ انسان کے پاس پیسہ ہو، شہرت ہو. جو سب سے زیادہ دنیا میں کس کے پاس ہے؟ علم والوں کے پاس نہیں ہے، سائنسدانوں کے پاس بھی نہیں ہے، ایکٹر کے پاس ہے نا. بڑے بڑے ایکٹر آپ کے ہندوستان کے، ان کی خبریں نشر ہوتی ہیں کہ پیسہ بھی تھا، شہرت بھی تھا، آخر پہ خودکشی کر لی، اپنے آپ کو مار دیا. وہ زندگی میں خوش نہیں تھے. یہی چاہیے نا، یہی شہرت چاہیے، پیسہ تھا، سب کچھ تھا ان کے پاس، پھر زندگی کیوں ختم کی؟ کیوں وہ سکون کی زندگی نہیں رہ سکے؟ جبکہ ہمارے اسلام کی طرف دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں، ان کے جو بڑے بڑے، آج ہندوستان کا بڑا موٹیویشنل سپیکر ہے، اس نے لکھا کہ میں کئی 1 سال تک 6 مہینے تک میں ٹینشن میں چلا گیا تھا. جو لوگوں کو سہارا دے رہا ہے کہ کیسی زندگی تم نے جینی ہے. وہ ہم سے پوچھو، اہل بیت پہلوانوں سے پوچھو کہ غموں میں کس طرح سے اطمینان حاصل کیا جاتا ہے، مشکلات میں کس طریقے سے اطمینان کی زندگی پیدا کی جاتی ہے. یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے خالق سے جڑ جاتا ہے نا، اس دنیا کی اس کی حقیقت اس کے لیے واضح ہو جاتی ہے. واضح ہے یہ نقطہ. تو لہٰذا یہ چیز انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ دنیا کی ہر چیز حاصل کر رہا ہے، اور یہی کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا والے سب اس بات کے لیے تیار ہو چکے ہوں گے کہ ہم نے ترقی کر لی، اقتصاد میں اچھی حکومتیں بنا لیں، پیسہ ہو گیا، سہولیات مل گئیں، مگر وہ اطمینان حاصل نہیں ہو رہا. ہمیں ضرورت ہے ایک مہدی دوران کی جو ہے، اور ہمیں بتلائے، ہمیں اپنے خالق سے جوڑے. انسان تیار ہو جائیں گے مکمل طور پہ. آج آپ تو کہتے ہیں نا کہ بھی اچھا پیسہ آ جائے، اچھی زندگی آ جائے، سب سیٹل ہو جائے گا. جن کے پاس سب کچھ آ چکا ہے ان سے جا کے پوچھو بھی سیٹل ہوا یا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، وہ جتنا خالق سے انسان دور جاتا ہے اتنا وہ زندگی کی مشکلات کی طرف جاتا ہے. واضح ہے یہ نقطہ. تو لہٰذا یہ جو انسان کی زندگی کا اطمینان ہے کہ ڈاکٹر ہوں، نفسیات ہوں، موٹیویشنل سپیکر ہوں، ٹیکنالوجی ہو، سب لوگ اسی کے پیچھے ہیں. تو کیا انسان اس علم کی طرف نہ بڑھے کہ جو اسے اطمینان دلا دے گا، جو اس کی زندگی کو پرسکون کر دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ کیا عقل اس کو اس بات کی طرف لے کر نہیں آنا چاہتی؟ آج تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ یہ یوگا میں اتنی جو ہے وہ انسان کی زندگی کو سکون ہے، لوگ اس کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کر دیتے ہیں. اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں میوزک آئے ہوئے ہیں، وہ میوزک سنیں گے آپ کو نیند اچھی آئے گی، فلاں میوزک سنیں گے آپ کی فلاں بیماری کا علاج ہو جائے گا. لوگ اس کے بارے میں تحقیق کرنے لگ جاتے ہیں. تو ادھر تحقیق کی طرف جا رہے ہیں تو ادھر کیوں نہیں آ رہے بھائی؟ جو آپ کی فطرت ہے ادھر چلتی ہے، ادھر کیوں نہیں چلتی بھی؟ ہر جگہ پہ چلنی چاہیے نا. فطرت کے اندر کوئی دو رخی تو نہیں ہے کہ ادھر تو آپ کو اپناتی ہے، ادھر تو آپ کو لے کے جاتی ہے کہ آپ اپنے سکون کے اسباب کی طرف جائیں، تو ادھر کیوں نہیں آتے؟ تو حب الاستطلاع جو چیزوں کی معرفت کی محبت ہے، یہ آپ کو ہر چیز کی طرف لے کر جاتی ہے، ادھر بھی لے کر جائے گی، ادھر بھی لے کر جائے گی. تو یہ کیا ہو گیا؟ پہلا نقطہ ہو گیا. دوسرا نقطہ مصنف نے کیا اپنایا؟ یہ ہر کوئی مانتا ہے کہ مجھے نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے. تو کیا یہ نعمت کم ہے کہ وجود آپ کو مل چکا ہے؟ مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اللہ پیدا ہی نہ کرتا، یہ اچھا تھا، ہمیں نہیں چاہیے نعمت. ٹھیک ہے، اسی انسان سے پوچھو بھی فلاں میڈیکل میں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا، آپ کو ٹیسٹ میں نہیں بیٹھنے دیا گیا. ایڈمیشن تو تب ہوتا کہ جب اس ایڈمیشن کے جو ٹیسٹ اور انٹرویو ہو رہا تھا آپ کو اس قابل سمجھا جاتا کہ وہاں پہ بٹھایا جاتا، پھر آپ ٹیسٹ میں پاس ہوتے، آپ کو ایڈمیشن ملتا اور زندگی آپ کو خوبصورت بن جاتی. اب یہی جو خوبصورت زندگی بننی ہے آخرت میں، اللہ نے ہمیں اس آزمائش اور ٹیسٹ میں بٹھا تو دیا. ادھر اگر اسے کوئی ٹیسٹ وغیرہ میں بٹھا دے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، بھی آپ کی بڑی مہربانی، بڑی شکریہ، میں نے تو بڑی سفارشیں جو ہے وہ کی ہر جگہ سے کہ بھی مجھے کم از کم اس ٹیسٹ میں تو بٹھاؤ تاکہ میں اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوں، مجھے اس میں داخلہ ملے ادارے میں اور میں آگے نکلوں. پوری دنیا جو ٹیسٹ گاہ ہے، امتحان گاہ ہے، اس میں اللہ نے انسان کو فری میں بٹھا کے اس کے لیے ساری چیزیں واضح کر دیں، اس کی فطرت کے اندر آوازیں رکھ دیں، ہر چیز اس کو عقل عطا کر دی کہ دیکھو اس میں تم تھوڑی سی محنت کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تو انسان کو شکر نہیں بنتا کہ اللہ نے اسے اس قابل تو سمجھا کہ کم از کم اس امتحان گاہ میں تو اسے بٹھایا. اب وہ الگ بات ہے اس کی فطرت جو ہے وہ تنگ آ جائے اور یہ انسان بے حس اور ناشکرہ بن جائے تو پھر کہنے لگ گیا مجھے پیدا ہی کیوں کیا، مجھ سے پوچھ کے پیدا کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ جملے بے حس انسان کہتے ہیں جو ضد میں آ جاتے ہیں، پھر جن کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہوتی. جو فطرت سلیمہ کے اوپر ہوتے ہیں، شعور کے منزل پہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو اس کے اوپر تو اللہ کا شکر بنتا ہے
تو اس نے مجھے اس قابل تو سمجھا کہ مجھے اس امتحان گاہ میں تو بٹھایا، اس امتحان گاہ میں بٹھا کے مجھے اس بات کا موقع تو دیا کہ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاؤں۔ آخری امام صادق علیہ السلام کی اس کے بعد گفتگو ختم کہ امام سے ایک صحابی نے فرمایا کہ خلقنا للفنا، مولا ہم تو پیدا مرنے کے لیے ہو گئے، یہ کیا زندگی کے مرنے کے لیے، کہ مہلن مہلن خلقتم للبقاء لا للفنا، ٹھہر جاؤ، تم تو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے، باقی رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، یہ کس نے کہہ دیا کہ تم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ وگرنہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی ٹائم بھی ہماری موت آ جائے تو کیا زندگی ہے، ہم کیا بنائیں گے، کیا کھائیں گے، ٹینشن لگی ہوئی ہے، کسی ٹائم بھی جائے وہ آرڈر آ جائیں اور ہم مر جائیں۔ اسی وجہ سے امام فرماتے تھے مسکین ہے بنو آدم، بن آدم بڑا مسکین ہے، ایسے یہ بھی نہیں پتہ کہ کب اس کی زندگی اٹھا لی جائے۔ تو اللہ کے اس کے اوپر جتنا انسان شکر کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ یہ زندگی دی تاکہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہوں، پھر امتحان کی کامیابی کے لیے سب کچھ کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا، بس ہمیں محبت کی دنیا میں آنا ہے، فطرت سلیمہ کی دنیا میں آنا ہے، تو ہم زندگی کا سکون ہی سکون حاصل کرتے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔